کسی صاحب نے کشف المحجوب کی صفحہ 250 پر درج ایک قصے کے بارے میں معلوم کیا ہے۔ قصہ یہ ہے کہ حضرت بھائی یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، تیسری بار حج کے لیے گیا تو گھر نظر آیا اور نہ کچھ، ہر جگہ وہی وہ نظر آیا۔ اس وقت غیب سے آواز آئی کہ بھائی یزید، اگر خود کو نہ دیکھتے تو شرک میں مبتلا نہ ہوتے، چاہے سارے جہاں کو دیکھتے، لیکن اگر سارے جہاں سے آنکھیں بند کر لی ہیں مگر اپنے آپ کو دیکھ رہے ہیں تو یہ شرک ہے۔ یہ تصوف میں ایک مقام ہے یکجائی کا، جہاں دوئی مٹ جاتی ہے، اور وہ مقام ہے جس کو اکثر فقیروں نے یوں بیان کیا کہ جدھر دیکھتا ہوں تو ہی، حجر میں، مسل میں، شجر میں، پہاڑ میں، تو ہی تو ہے۔ جیسے پہلے گزارش کی، یکجائی کا مقام وہ ہے جسے قرآن نے یوں بیان کیا کہ جو میرا ہو جاتا ہے میں اس کو جانتا ہوں، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں، اس کے کان۔ یہ یکجائی کا مقام ہے، یہ فنا فی اللہ کی ایڈوانس فارم ہے، اور یہ وہ مقام ہے جہاں جا کے منصور الحلاج امن الحق کہہ اٹھے تھے۔ اس کو کسی صاحب نے اس طرح بھی بیان کیا تھا کہ جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے رب کو پہچان لیا۔ اس میں یہ مقام آ جاتا ہے، اور یہی ایک ایسا پرخطر مقام ہے جہاں پاؤں پھسلتے ہیں، اور وہ اس یکجائی کو کچھ کا کچھ سمجھ بیٹھتے، انہیں اپنی ذات ہی نظر آنے لگتی، اور اس اپنی ذات کو جس کو وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں اسے کچھ کا کچھ سمجھ بیٹھتے، تو وہ شرک میں چلے جاتے۔ اسی لیے تصوف میں سالک اور مجذوب میں سالک کا مقام بلند ہے کہ جذب تو دونوں جگہوں پر ہے، مجذوب میں بھی اور سالک میں، لیکن سالک میں اس جذب کی سہار ہے، وہ اسے سہ رہا ہے، اور پھر بھی اپنے ہوش و حواس میں ہے، اس جذب کے باوجود اپنے ہوش و حواس کو کھوتا نہیں۔ دونوں ہی مقام پر خودی بے خودی میں بدلتی ہے، سالک بھی بے خود ہوتا ہے لیکن کچھ ریسٹرینٹس کے ساتھ، جبکہ مجذوب اس بے خودی میں دیوانگی کو چھونے لگتا ہے، اور اس دیوانگی کے عالم میں وہ شرک بولتا ہے کہ میں رب، وہ در حقیقت اس کی بے خودی کا عالم ہوتا ہے، وہ یکجائی کے مقام سے بولتا ہے۔ وہی معاملہ لکھا ہے کشف المحجوب میں، یہ وہ تصوف کے اس مقام کو بیان کیا۔ ہم سبھی جانتے ہیں کہ نماز اسلام کا بنیادی رکن ہے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کافر اور مسلمان فرق نماز کا ہے، یا دوسرے لفظوں میں یوں کہتے ہیں کہ نماز ایسی چیز ہے جو کافر اور مسلمان کے درمیان تمیز کراتی۔ ہمارے علماء کرام ہمیشہ نماز پڑھنے پر بہت زور دیتے رہے، فقیر بھی نماز پہ زور دیتا ہے۔ فرق یہ ہے کہ فقیر کے یہاں کیونکہ نصیحت نہیں، اس لیے زبان سے کہتا نہیں، فقیر کے یہاں تربیت اور تعلیم ہے دوسروں، لیکن تھرو پرسنل ایگزامپل وہ
ایک مثال قائم کرتا ہے دوسروں میں، اور اس کی صحبت میں بیٹھنے والے اور خود فقیر کی دیکھا دیکھی اس راہ پہ چل نکلتے. اس لیے فقیر کے پاس جانے والے بغیر فقیر کے کہے رفتہ رفتہ نماز کے پابند ہو جاتے ہیں، دوسرے احکامات کے پابند ہونے لگتے ہیں. نماز میں جب نماز واقعی ہی نماز ہوتی تو بے خودی کا عالم ہوتا. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری نماز ایسی ہے کہ دل میں بے انداز جوش پیدا ہوتا ہے، ایسا جوش جیسے آگ بھڑکتی. حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی نماز ایسی تھی کہ نماز پڑھتے ہوئے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے تمام رونگٹے کھڑے ہوتے تھے. اور بے خودی کا عالم یہ کہ جو جس میں تیر پیوست ہے تو اس کے لیے فرمایا کہ تو تیر کو اس طرح کھینچو نہیں کہ مجھے درد ہو. میں نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہوں اس وقت تیر کھینچ لے. نماز پڑھتے میں تیر کھینچ لیا گیا، درد نہیں، بے خودی تھی. نماز میں انسان کا ظاہر قبلہ روح ہو کے جھکتا ہے، جبکہ نماز میں انسان کی روح اور دل بے خودی کے عالم میں رب سے ہم کلام ہوتا ہے. دیدار کی رحمت سے انسان کا ماتھا زمین پر ٹکتا ہے، سر جھکاتا ہے، سجدہ دیتا ہے، اور روح اور دل رب کے حضور جھکتا ہے. جسم کی نجاست اور گندگی غسل اور وضو سے دور ہوتی ہے، اور روح کا فساد عین الحق سے دور. عین الحق کی اگلی منزل عین الیقین، اور جو شخص عین الیقین کے مقام پر پہنچے اس میں یہ بے خودی پیدا ہو. جسم کی گندگی ظاہری نجاست ہے، روح کی گندگی فساد ہے. یقین اور بے یقینی کا فساد، یقین کی کیفیت اور بے یقینی کی کیفیت کی جنگ، یہ اس کی نجاست ہے. رب ہر جگہ موجود ہے، خود انسان کی چارگ سے زیادہ قریب. رب نے سجدہ سوائے اللہ کے کسی کو سزاوار نہیں. تو خانہ کعبہ کی طرف سجدہ کرنے کے معنی کیا ہے؟ اس کے پیچھے صرف ایک وجہ ہے، اور وہ وجہ ہے اس فساد کا خاتمہ. انسان کی فطرت میں ہے کہ اندیکھی چیزوں پر کم یقین رکھتا ہے، کسی چیز کو دیکھ کے یقین کرتا ہے، وہ پختہ ہوتا ہے. تو ایک نشان قائم کر دیا کہ انسان کا ظاہر تو جھکے خانہ کعبہ کی طرف، اور اس کی روح عرش معلیٰ پر جھکے. عرش معلیٰ پر جھکنے کا، جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ جیسے خانہ کعبہ زمین پر موجود ہے، اسی کا ایک پروجیکٹڈ خانہ کعبہ آسمانوں پر ہے، عرش معلیٰ پر ہے، جسے بیت المعمور کے روح بیت المعمور کے سامنے جھکتی ہے، اور ظاہر زمین پر خانہ کعبہ کی طرف جھکتا ہے. تو یوں اللہ نے روح کے اس فساد کا خاتمہ کیا، اس جنگ کا خاتمہ کیا جو یقین اور بے یقینی کی کیفیت سے تعریف ہوئی. انسان یکسو ہو کر رب کے حضور جھکے، اس میں بے یقینی کی کیفیت نہ ہو. تو جب یکسو ہو کر رب کے حضور جھکے گا تو یہ بے خودی کی کیفیت پیدا ہوگی، جس کا ذکر یہ کشف المحجوب میں موجود ہے، جس کے بارے میں سوال پوچھا. نماز کے ذریعے
عین الحق سے عین الیقین تک کا سفر آسان ہو جائے گا اگر یکسوئی سے نماز ادا ہو. جس طرح سے نماز ایک بنیادی رول ادا کرتی ہے انسان کی ایمان کی پختگی میں اور اپنے رب کے قریب جانے، اسی طرح زکوٰۃ بھی مدد کرتی ہے اللہ کی دوستی تک چلے جانے. یہی وجہ ہے کہ جہاں نماز کا ذکر آیا ہے وہاں کم و بیشتر ہر جگہ ماسوائے 2-3 مقامات نماز اور زکوٰۃ کو اکٹھا بیان کیا، کیونکہ یہ دونوں قرب الہی کا ذریعہ ہے. زکوٰۃ انسان پر واجب کب ہوتی ہے؟ اگر شرعی احکامات کو ہم دیکھیں، ایک معیار قائم کیا شریعت نے کہ جس شخص کے پاس اتنی دولت ہو جائے وہ زکوٰۃ ادا کرے. اس کی وجہ کیا ہے؟ زکوٰۃ کا لاگو ہونا مشروط ہے نعمت کے پوری ہو جانے سے، کہ تم زکوٰۃ ادا کرو جب تم پر نعمت پوری کر دی جائے. یہ مشروط ہے اس سے. وہ جو ایک حد رکھی ہے وہ حد ہے کہ تم پر نعمت پوری کر دی گئی. اس کے بعد جو نعمتوں کی بارش ہوتی ہے انسان پر تو اس میں وہ زکوٰۃ ادا کرتا ہے. اور یہ بات قابل غور بھی ہے انسان کے لیے اور مقام شکر بھی ہے کہ رب نے یہ فرمایا کہ میری دی ہوئی نعمتوں سے، میرے دیے ہوئے مال میں سے زکوٰۃ ادا کر دوسروں کو دو. یہ اس کی کمال مہربانی ہے کہ مال بھی اس کا اور اس کے دیے ہوئے مال میں سے جو ہم دوسروں کو کچھ دے دیں اس کا اجر بھی بے پناہ. اور اگر ہم کسی کو صدقہ و خیرات کی صورت میں دیں اللہ کے نام پر تو اللہ کے ذمہ قرض ہو گیا. یہ سخاوت کی انتہا ہے کہ جو کچھ ہمیں عطا کیا رب نے عطا کیا، جو کچھ ہمارے پاس موجود ہے وہ رب کا عطا کردہ ہے، رب کی ملکیت ہے. اور اس نے خود بھی کہا کہ میرے دیے ہوئے مال اور میری دی ہوئی نعمتوں میں سے دوسروں کو دو. اس کا اپنا مال جس کو ہم بھی استعمال کر رہے ہیں ہمارے تصرف میں ہے، جب اسی مال میں سے ہم خود رب کے نام پر کسی کو کوئی چیز دے دیں تو رب کے ذمہ قرض ہو گیا. یہ سخاوت کی انتہا ہے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخی کے بارے میں یہ فرمایا تھا کہ سخی جنت کے قریب ہوتا ہے اور جہنم سے دور. کہ یہ سنت رب ہے سخاوت. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا سخی ابھی تک دنیا میں کوئی آیا نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم عام دنوں میں بے پناہ سخی تھے. اور اگر ہم اس کو یوں بیان کر دیں کہ رب کے بعد سب سے زیادہ سخی انسان تو غلط نہیں ہے. اس کے باوجود رمضان میں آپ کی سخاوت بے انداز مزید بڑھ جاتی. یہ جو ہم سمجھتے ہیں کہ زکوٰۃ صرف روپے پیسے پر لاگو ہوتی، فقیر یوں نہیں سمجھتا. اس لیے کہ فقیر کے پاس جو کچھ ہے، فقیر کو جو کچھ عطا فرمایا رب نے، وہ ان تمام چیزوں کو رب کی نعمتیں جانتا ہے. اور جب رب نے یہ فرما دیا کہ تم پر جب نعمتیں پوری کر دی جائیں تو اس میں سے زکوٰۃ ادا کیا کرو، تو اس کے پاس جو جو چیز ہے وہ اس کی زکوٰۃ ادا کرتا ہے. وہ علم کی زکوٰۃ عطا کرتا ہے کہ علم رب کی عطا کردہ نعمت ہے اس کے پاس.
وہ صحت کی زکات ادا کرتا ہے کہ صحت اللہ کی عطا کردہ نعمت ہے. وہ کپڑے کی زکات ادا کرتا ہے کہ لباس رب کی عطا کردہ نعمت ہے. وہ مال کی زکات ادا کرتا ہے کہ مال اللہ کی عطا کردہ نعمت ہے. نعمتوں کا شکر انسان کو رب کے بہت قریب لے جاتا ہے. قربانی کے دو مقام ہیں، ایک شہادت اور ایک ایثار. سے آسان لفظوں میں اگر ہم کہیں، قربانی کی دو قسمیں ہیں، شہادت اور ایثار. اور شہادت تین طرح کی، ایک اللہ کی راہ میں اس کی دین کی سربلندی کے لیے اللہ کے نام پر جان میدان جنگ میں دینے کا نام شہادت. اس میں قوم ملت بھی شامل، اپنی قوم ملت کے لیے جان دینا شہادت ہے. دوسرا مقام شہادت کا برائی کے خلاف جہاد کرتے ہوئے، برائی کو روکتے ہوئے. اور تیسرا مقام ہے کہ کسی ناگہانی آفت یا وبا کا شکار ہو جانے پہ وہ آخری درجہ ہے. یہ جو پہلا درجہ ہے شہادت، اسی کا نام جہاد ہے. اور جہاد کے پھر 10 درجے ہیں، وہ ایک لمبی کہانی جس کو پھر کسی جہاد پر کافی انشاءاللہ اس کو ڈسکس کریں گے پہلے. دوسرا ہے ایثار. اگر یہ کہا جائے کہ اسلام کی اساس ہی ایثار ہے تو غلط نہیں ہوگا. اسلام کو ہم ٹکڑوں میں تقسیم نہیں کر سکتے. اسلام ایک ٹوٹل پیکج ہے. ادیب حضرات اسے مکمل ضابطہ حیات کہتے ہیں. یہ نہیں کر سکتے کہ اسلام کا کچھ حصہ تو اختیار کر لیں، اپنی زندگی پہ طاری کر لیں، اور باقی کو ہم چھوڑ دیں. اسلام کی عبادات جو خالصتاً رب کے لیے ہے، اس کو اگر ہم دیکھیں گہرائی سے تو اس میں بھی ایثار اور قربانی ملے گی. در حقیقت وہ عبادات ہمیں ایثار اور قربانی سکھاتی. رب ان تمام چیزوں سے بالاتر ہے، اس کو ہماری عبادت کی ضرورت نہیں اور ہماری عبادت کا محتاج نہیں. اگر اس نے ہم سے صرف عبادت ہی کرانی تھی تو اس کے لیے فرشتے کافی تھے. عبادات جو ہم پر فرض ہوئی ہیں اور جو نفلی عبادات کے انعامات اتنے زیادہ رکھے گئے ہیں، وہ صرف اس لیے ہے کہ ہماری تربیت ہو جائے. نماز کیا چیز پیدا کرتی ہے؟ ہمارے ارادے کی پختگی، طہارت، پاکیزگی، وقت کی پابندی، اپنے امام کی اطاعت، ڈسپلن، دوسروں کے لیے ایثار، اپنی جگہ دوسروں کے لیے چھوڑ دیتی، باوجود جگہ تنگ ہونے کے دوسرے کو دعوت دیتے ہیں کہ یہاں کھڑے ہو. ہم سکڑ جاتے ہیں، دوسرے کے لیے جگہ بناتے ہیں. بڑے سے بڑا آدمی جب مسجد میں داخل ہوتا ہے تو حکم یہ ہے کہ صفیں پھلانگتے ہوئے سب سے آگے کی صف میں پہنچنے کی کوشش نہ کرو، جہاں جگہ ملے وہیں بیٹھ جاؤ. دوسروں کو اپنے برابر جگہ، اپنے برابری کا درجہ دینے کی تعلیم، یہ سب ایک اچھی انسان کی صفات ہیں. اور یوں انسان برائی سے بچا رہتا ہے. روزہ یہ انسان کی برداشت کو بڑھاتا ہے، مصائب کے اگینسٹ اس کے تھریش ہولڈ پوائنٹ کو ریز کرتا. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ برداشت کو صبر کے مقام پر لے جاتا ہے. جیسے کسی
محفل میں نے یہاں ذکر کیا تھا کہ صبر اور برداشت میں فرق کیا ہے. برداشت کا کوئی اجر نہیں ہے، جبکہ صبر کا ایک تو سب سے بڑا انعام یہ ہے کہ صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے. تو جس شخص کے ساتھ اللہ ہے اسے کسی اور چیز کی حاجت نہیں رہتی، اس کے لیے اللہ کافی ہے. برداشت میں انسان گرمبل کرتا ہے، اس کی زبان سے گلا شکوہ بیان ہوتا رہتا ہے، کیا مصیبت ہے، آفت سے نمٹنا پڑ رہا ہے. صبر میں شکر کرتا ہے، تو وہ برداشت جو شکر کے ساتھ کی جائے، خندہ پیشانی سب چیزوں کو برداشت کر لیا جائے زبان سے اوف کیے بغیر، وہ صبر ہے. اور جہاں آیا کرتے ہوئے اسی مصیبت کو برداشت کیا جائے وہ برداشت ہے، اس کا کوئی اجر نہیں. تو یوں روزہ برداشت سے اٹھا کے انسان کو صبر کے مقام پر لے جاتا ہے. کیا محض خوشی اس بھوک و پیاس کو اپنے اوپر طاری کر لے. اور ایک چیز کا وعدہ ہے رب کا کہ شکر ادا کرنے والے پر نعمتیں بڑھا دی جاتی. بات ایثار کی ہو رہی تھی، اس ضمن میں ایک قصہ یاد آیا جس کا تعلق حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے. جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں نے اپنا خلیفہ چن لیا تو یہ خبر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو اس وقت دی گئی جب وہ ایک بازار میں کسی کام سے موجود تھے. وہاں انہیں بتایا گیا کہ مسلمانوں نے آپ کو اپنا خلیفہ چن لیا. وہ بازار میں لوگوں سے یہ خبر سن رہے تھے تو نماز کا وقت ہو گیا. نماز کے لیے مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جانے لگے تو اتنی دیر میں آپ کی نظر ایک یہودی پر پڑی جو آگے جا رہا تھا. اس یہودی کے تعلق مکہ مکرمہ سے تھا اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے زمانے سے جانتے تھے، اور وہ یہودی بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے زمانے سے واقف تھا. اب چونکہ نماز ہاتھ سے جا رہی تھی تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بہت تیزی سے روانہ ہوئے تھے مسجد کے لیے. اسی تیزی سے چلنا چاہتے تھے کہ میں جماعت میں شریک ہو جاؤں، لیکن دفتن آپ کے دل میں خیال آیا کہ اگر میں اسی تیزی سے چاہتا ہوں تو جب میں اس یہودی کے پاس سے گزروں گا، اسے پیچھے چھوڑتا ہوا مسجد کی طرف جاؤں گا تو کہیں اس سے اس یہودی کے دل میں یہ خیال نہ پیدا ہو جائے کہ چونکہ مسلمانوں نے مجھے خلیفہ بنا لیا ہے، میں امیر المومنین ہو گیا ہوں، تو میرے اندر تکبر آیا ہے اور میں اس یہودی کا حال احوال دریافت کیے بغیر اس کے پاس گزر گیا. آپ نے اپنے قدم روک لیے اور بہت آہستہ روی کے ساتھ چلے. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جماعت میں سے تو جب آپ مسجد میں پہنچے تو دوسرے صحابہ کرام نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں عرض کیا، حضور آج ہی تو آپ خلیفہ چنے گئے ہیں اور آج ہی آپ سے جماعت قضا ہو گئی آپ سے. تو آپ نے کہا کہ اس کا جواب میں دیتا ہوں، پہلے یہ نماز ادا کر. تو آپ نے تنہا نماز پڑھی مسجد اور اس کے بعد صحابہ اس قصے کی ایکسپلینیشن. یہ ایکسپلینیشن جو انہوں نے مسجد میں ادا کی، لوگوں کے سامنے بیان کی کہ میں یوں لیٹ ہو گیا جماعت سے، یہ بات اڑتے اڑتے اس یہودی تک نہیں چلی. اور وہ یہودی اس بات سے متاثر ہوا اور اس نے اپنے دوسرے یہودی ساتھیوں سے کہا کہ کون کہتا ہے کہ اسلام جھوٹا دین ہے؟ جس دین کے قبول کرنے سے انسان کے اندر اخلاق کی یہ بلندی پیدا ہو جائے جس کا مظاہرہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا ہے،
وہ دین جھوٹا نہیں. وہ یہودی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حاضر ہوا اور خود حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دست مبارک پر بیعت کر کے مسلمان. ایثار میں اتنی طاقت ہے. جب ہم لوگوں کے لیے ایثار سے کام لیتے ہیں تو جن لوگوں کے لیے ہم نے ایثار سے کام لیا ہے ان کے دل میں گڈ ول پیدا ہو اور وہ شخص ہمیشہ کے لیے ایثار کرنے والے کا دوست ہو جاتا. میں یہاں آپ کی توجہ اپنی گزشتہ محفلوں کی طرف دلوانا چاہتا ہوں. آپ میں سے اکثر دوست تصوف کی راہ میں آسانی سے چلنے اور قرب الہی کا آسان راستہ پوچھتے رہتے اور اس کے جواب میں ہمیشہ ایک جواب دیا کرتا ہوں کہ آپ خلق خدا کے لیے مہربان ہو جائیے تو رب تک جا پہنچے. بلکہ وہ جو جملہ میں کہا کرتا ہوں وہ پورا یہ ہوتا ہے کہ آپ خلق خدا کے لیے مہربان ہو جائیے, رب آپ پر مہربان ہو جائے اور یوں آپ کو اپنا دوست کر لے. اس کی ایکسپلینیشن آج دی ہے میں کہ وہ ایک جملہ جو میں آپ کو ہمیشہ کہا کرتا ہوں اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ نماز اور زکوٰۃ جب اکٹھی ہوتی ہیں اور کوئی شخص ان کا پابند ہو جاتا ہے تو اس کے اندر قربانی اور ایثار کا جذبہ پیدا ہوتا ہے اور وہ اپنے دوسرے ساتھیوں کے لیے ایثار اور قربانی سے کام لینے. یہاں اللہ کا ایک اور وعدہ میں عرض کر دوں آپ کی خدمت, پہلے بھی کئی بار عرض کیا. جو شخص میرے بندوں کے کام آتا ہے اس کے کام میں خود کر دوں. یہ بھی رب کا وعدہ ہے. ایسا بھی نہیں کہ ہم جو دوسروں کے لیے ایثار کرتے ہیں اس میں ہم ہی قربانی کر رہے ہوتے ہیں, ایسی کوئی بات نہیں. ہمارا وہ ایثار بھی رنگ لاتا ہے کہ ہماری ضرورتیں اور ہمارے کام خود رب پورے کرنے لگتا ہے. بہت سے ایسے حضرات کو میں جانتا ہوں جو فطرتاً نیک لوگ ہیں اور جیسے جیسے جہاں جہاں ان سے بن پڑے وہ اللہ کے دوسرے بندوں کی خدمت کرتے ہیں کہ کام آتے. ایسے لوگ جب مشکل میں آتے ہیں تو میں نے انہیں بڑا شکستہ دل دیکھا ہے اور وہ اس کیفیت میں اکثر یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا بنے گا. وسائل ہی نہیں, باوجود کوشش کے میں معاملات کو حل نہیں کر پا رہا. تو میں ایک بات ان سے عرض کیا کرتا ہوں کہ یہ سب وقتی چیزیں ہیں, اللہ ان مشکلات سے نکال دے گا آپ کو. ایک بات یاد رکھیے کہ جو لوگ اس کے بندوں کی خدمت کرتے ہیں بے لوث, رب انہیں ڈوبنے نہیں. الحمدللہ invariably each time it so happens کہ کچھ عرصے میں وہ بندے دوبارہ صحیح حالت میں آ جاتے ہیں, مصائب چھٹکارا پا لیتے ہیں. وہ یوں میں کہا کرتا ہوں کہ مجھے رب کے وعدے پر پورا یقین ہے کہ جو میرے بندوں کے کام آتا ہے اس کے کام میں کر دیتا ہوں. وہ لوگ جو اللہ کے بندوں کی خدمت کرتے رہیں اور خدمت بھی ایسی جو بے لوث ہے, ایسے لوگوں کو اللہ ڈوبنے نہیں. ایثار کرتے وقت ایک چیز کی احتیاط رکھنا پڑتی ہے. ایک تو کہیں ہمارے نفس تک یہ اطلاع نہ پہنچے کہ ہم نے کسی کے لیے ایثار کیا, یہ ڈبو دے گا ہمیں. جہاں نفس کو پتہ چلا کہ ہم نے کسی کے لیے ایثار کر دیا, کسی کام آ گئے, کسی کی خدمت کر دی, وہ ہمارے اندر ایک احساس پیدا کرے گا کہ آج میں نے نیکی کی. اور جہاں نیکی کے بعد یہ احساس آیا کہ میں نے آج نیکی کی ہے, وہ نیکی نہ رہی, تکبر ہو گیا اور وہ لے ڈوبتا ہے. تو اس چیز کو نفس سے بچائیے کہ ہمارے نفس کو خبر نہ ملنے پائے.
کہ ہم نے کسی کے لیے کوئی بہتر کام کیا. دوسرا، کسی کو کانو کان خبر نہ ہونے دیں کہ ہم نے کسی کے لیے ایثار کیا، کسی کے کام آ گئے، کسی کی خدمت کر دی. اور جب میں لفظ کسی کا استعمال کرتا ہوں تو اس سے میری مراد anybody other than your own self. That includes our wives and children as well. زبان کو اس معاملے میں تالا لگ جانا چاہیے، بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ اس میں آدمی جھوٹ بول دے کہ نہیں صاحب میں تو کبھی کسی کی کوئی خدمت نہیں کرتا. مجھ سے زیادہ خود غرض اور کنجوس انسان روئے زمین پر نہیں پایا جاتا، تو میں کسی کی کیا خدمت کر پاؤں؟ کیونکہ اس سے انسان اپنی تربیت کر لیتا ہے اور نفس قابو میں رہتا ہے. کہ جب انسان اپنی زبان سے اپنے آپ کو کنجوس کہتا ہے اور خود غرض کہتا ہے تو سبھی یقین کرتے ہیں اور وہ اسے لان تان کرتے رہتے، جو نفس ٹھکانے پر رہتا ہے. اور یہی چیز ہمیں پھر دن بدن بلندی کی طرف لے جائے گی، حتیٰ کہ رب تک پہنچا دے گی. دوسروں کی خدمت کے بعد آنے والی تندرستی، اس کو نہایت خوشی کے ساتھ برداشت کریے. کبھی اف نہ آنے پائے زبان پر. اور اگر اللہ ہمیں توفیق دے تو اللہ کے حضور نہ صرف شکر ادا کریں کہ یا اللہ تو نے ہمیں توفیق بخشی کہ خود بھوکے رہ کے تیرے کسی بندے کی خدمت کر دیں، اس کو کھانا کھلا دیں. میری تجھ سے بڑی مؤدبانہ اور عاجزانہ درخواست ہے کہ یا باری تعالیٰ تو مجھے یہ توفیق آئندہ بھی بخشتا ہے. رب کے قریب تو لے جائے گی آپ کو یہ بات، لیکن ایک اور چیز اس کے اندر، امام طریقت جناب حضرت علی کرم اللہ وجہہ ہیں، اور یہ سنت علی بھی ہے، خود فاقے کر کے دوسروں کو کھانا کھلا. تو امام طریقت کی سنت ہے، ہر فقیر اس پر عمل کرتا ہے، یہ یاد رکھیے. خود پھٹے پرانے کپڑے پہن کے دوسروں کو نئے کپڑے پہنانا سنت امام طریقت ہے، ہر فقیر اس پر عمل کرتا ہے. میں عقیدے کے لحاظ سے صرف اور صرف مسلمان ہوں، میرا کسی فرقے سے کوئی تعلق نہیں. حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے بارے میں میں یہ عرض کر دیتا ہوں کہ جتنے فقیر اور درویش دکھائی دیتے ہیں، جتنے اولیاء کرام دکھائی دیتے ہیں جن کے بارے میں آپ پڑھتے رہے ہیں، کتابیں لکھی گئی ہیں، یاد رکھیے کہ انہوں نے سب سے پہلے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی دہلیز پکڑی تھی، اسی در کو پکڑا تھا، اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے در سے ان کے سر پر دست شفقت رکھا گیا ہے، اور ان کو وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے در دولت پر پہنچا دیا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دہلیز سے اٹھا کے انہیں رب کی دہلیز پر پہنچا دیا گیا. یہ روٹ ہے اس کا. حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے اخلاق اور چلن کی پیروی کر لیجیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے در دولت کی دہلیز تک پہنچا دیے جائیں گے آپ، کیونکہ اس کے بغیر طریقت میں چلا نہیں جا سکتا.